الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین خصوصا على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ میرے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے اور آپ سب حضرات کے لیے، ہمارے کچھ بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، ان کی دستربندی ہے۔ ہم بچوں کی اس خوشی میں شریک ہیں، خوشی کی بات ہے۔ بہت سی باتوں پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کرنا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام پر خوشی کے اظہار کا حکم دیا وہ قرآن پاک کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، فضل ہے۔ نصیحت ہے، شفا ہے، فضل ہے، رحمت ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، لوگوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو کس پہ خوش ہونا چاہیے؟ تو ایک جملہ اور فرماتے ہیں، هو خیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سے بہتر ہے، اس کی نفی بھی نہیں۔ لوگ جمع کرتے ہیں جو کچھ بھی جمع ٹھیک ہے اپنی ضرورت کے لیے، لیکن جو کچھ بھی لوگ جمع کرتے ہیں وہ سب سے بہتر کیا ہے؟ یہ قرآن پاک جو ان بچوں نے سینے میں جمع کیا، انہوں نے جمع کیا، ان بچوں نے کیا کیا ہے؟ جمع کیا۔ کیا جمع کیا ہے؟ قرآن پاک۔ کہاں جمع کیا ہے؟ یہ بھی جمع ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا میں یہ معمول تھا، جب وحی آتی تھی جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی آیات سورتیں لے کر آتے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے کہ یا حضرت اللہ پاک نے یہ آیتیں آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور سننے کے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جاتے، سن بھی رہے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جا رہے، اس خیال سے کہ پوری صورت سننے کے بعد اگر دہرائی تو پتہ کو لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، ہوتا ہے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ بات ایک دفعہ زبان پہ چڑھ جائے۔ شاگرد یہ کرتے ہیں کہ کرواتے پڑھو میرے ساتھ پڑھو بھائی، ہم تو پڑھواتے ہیں کہ یاد میرے ساتھ پڑھو تاکہ بعد میں بھول نہ جاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل علیہ السلام سے قرآن پاک کی آیات سنتے، ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا کہ نہیں جناب، قرآن پاک خاموشی سے سنو، قرآن پاک خاموشی سے سنو۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، قرآن پاک پڑھنے میں جب تک جبریل پوری طرح سنا نہ دینا، پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک وہی مکمل سنا نہ لے جبریل اس وقت تک پڑھنے میں جلدی نہ کریں، توجہ سے سنیں اور اس کے بعد ہوگا۔ اسی کو قرآن پاک کے آداب میں سے ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو سننے والے کے ذمہ دو کام ہیں۔
ایک فاستمعوا لہ، پوری کانوں کی توجہ کے ساتھ سنو، سنو نہیں توجہ کے ساتھ سنو، یہ نہیں کہ سنو، کیا کہا؟ فاسمعوا نہیں کہا، فاستمعوا کہا، پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ اور دوسری بات وانصتوا لہ، زبان بند رکھو۔ قرآن پاک کے سننے کے آداب قرآن پاک نے کیا بیان فرمائے ہیں؟ دو، توجہ سے سنو اور زبان کو بند رکھو، یہ قرآن پاک کے آداب ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ رب آپ بھی جلدی نہ کریں، جبریل علیہ السلام سے پوری بات سنیں اور پھر اس کے بعد ہو رہا ہے، پھر ساتھ ہی فرما دیا۔ آپ شاید اس خیال سے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ بعد میں پوری سن کر پڑھی تو لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، یہ خدشہ تھا، لفظ رہ نہ جائے، آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو میں تسلی رکھیں۔ اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلا رہے ہیں، تسلی رکھیں۔ تین کام ہمارے ذمہ ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی نہ کریں قرآن پاک پہ زبان کو حرکت نہ دیں، پہلے پورا سن لیں پھر پڑھیں، اور تسلی رکھیں ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا قرآن، آپ سے پورا مکمل پڑھوانا، اس کی پڑھا جائے، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر جو آیت ہم نے نازل کی ہے اس کا مطلب مفہوم کیا ہے آپ کے دل میں ڈالنا، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ تین باتوں کی ذمہ داری اٹھائی، نہیں گارنٹی دی، تین باتوں کی گارنٹی دی کہ آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام، آپ کی زبان سے صحیح قرات کرنا ہمارا کام، آپ کے دل میں اس کا مطلب مفہوم ڈالنا یہ ہمارا کام۔ جب بے فکر ہو کر توجہ سے سنیں جمع ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے پیغمبر تھے، آخر الزمان پیغمبر تھے، ان بچوں کے سینوں میں جمع کون کر رہا ہے؟ آج 15ویں صدی میں کوئی اور کتاب جمع ہوتی ہے؟ جمع ہو جائے جمع رہتی ہے کیوں جی؟ اگر تو کوئی کتاب اس طرح یاد ہوتی نہیں، اگر یاد ہو جائے تو یاد رہتی نہیں، اور یہ یاد ہوتی بھی ہے، یاد رہتی بھی ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، پوری دنیا میں قرآن پاک کی بہار ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا یار قرآن پاک کا معجزہ باقی معجزات کو چھوڑو، تو قرآن پاک کے اعجاز کے 20 پہلو ہیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ رمضان میں، اس رمضان میں چلے آنے والا رمضان یا پچھلا رمضان دنیا کو بھی چھوڑے گا، ملک کو بھی چھوڑے گا؟ آپ کے شہر میں، آپ تو خیر بائی پاس پائے تو بائی پاس کے اندر والا شہر نہیں مان کر رہے، بائی پاس کے اندر پچھلے سال 1 مہینے میں کتنی بار قرآن سنایا گیا ہے، کتنی بار سنا گیا ہے، کیلکولیٹ کر لیں گے کیوں جی؟ آپ کر لیں گے، گنا جائے گا؟ چلو اس طرح گندے بھی رمضان آ رہا نا، کوئی ادارہ سروے کرے کہ رمضان کے مہینے میں گجرانوالہ شہر کے اندر بائی پاس کی حدود کے اندر کتنی بار پڑھا گیا ہے، کتنی بار سنا گیا ہے؟ کوئی ہے آپ کے پاس ادارہ جو سروے کر گن لے اپنے شہر میں؟ دنیا کے ساتھ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ سینے میں جمع ہوتا بھی ہے، جمع رہتا بھی ہے،
پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، بلکہ اس کتاب کا تو آغاز ہی پڑھنے سے ہوتا ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، اور کوئی کتاب ہم پڑھتے تو ہیں، اخبار بھی پڑھتے ہیں، میگزین بھی پڑھتے ہیں، ناول شاول بھی پڑھتے ہیں، کبھی کسی کی تلاوت کی، کبھی کسی ناول کی تلاوت کی، کسی اخبار کی، کسی میگزین کی، اور اگر مجلس میں بیٹھ کے تلاوت شروع کر دیں اخبار کی تو ساتھ رہے یار رام ہمیں ڈسٹرب کیوں کرتے ہو؟ کہہ دے تو کوئی کہہ دے گا کہ نہیں کہہ دے گا؟ آپ کو مجلس میں بیٹھو تو اخبار کی تلاوت کرنے دے گا؟ کوئی کتاب دنیا نہیں، ویسے سبق سنانے کے لیے دو چار جملے، دو چار سطرے کو پڑھ لے، لیکن باقاعدہ اہتمام کر کے میں نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ کسی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے اور قرآن پاک کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تلاوت کی سے بسم اللہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلا حکم تھا یہ قرآن، سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ اللہ کا پہلا حکم، پہلی آیت، پہلا لفظ کیا ہے؟ یہ پڑھو۔ یہ قرآن پاک قرآن کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، تعلیم اپنی جگہ پر، مفہوم، معنی، عمل، ساری باتیں ہیں میرے بات کی۔ سب سے پہلا کام قرآن پاک کا ہے پڑھو یار، پڑھو سنو۔ یہ قرآن جو ہے ہمارے بڑے مفسر گزرے ہیں، قاضی بیضاوی، تفسیر بیضاوی ہماری مشہور تفسیر ہے، پرانے زمانے کا مشہور ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقعی الصلاۃ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرات کرو۔ اس کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن پاک کی قرات کے 3 بڑے فائدے۔ قرآن پاک زبان سے پڑھنا، کانوں سے سننا، اس کے 3 بڑے فائدے ہیں، 3 بڑے فائدے۔ کیوں تلاوت ہو رہا ہے؟ پہلی بات تقرب اللہ تعالی، پہلا فائدہ کیا ہے؟ کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا جوڑ کس سے جڑتا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام پڑھتے ہیں، سناتے کس کا ہے؟ ہم کلام کس سے ہوتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم کس سے ہم کلام ہوتے ہیں؟ یہ تقرب، اللہ کا تقرب نصیب، تقرب اللہ تعالی۔ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو ہمارا کنیکشن کس سے قائم ہوتا ہے؟ کس سے ہم کلام ہوتے ہیں؟ اللہ سے۔ یہ ایک فائدہ ہے ہی نہیں۔ آج ہمیں گورنر صاحب کے ساتھ 2 منٹ ملاقات کا وقت مل جائے، 2 منٹ گفتگو ہو جائے تو ساری زندگی جان دریاب گورنر صاحب مل جائے گا۔ ہمارے دوست ہیں اتفاق سے کہیں گئے برطانیہ، ملک ہے برطانیہ سے 10 منٹ گفتگو کی، ان کی تو گفتگو ایک دفعہ ہوئی، ان کی زبان سے میں 10 دفعہ سوچوں، ملکہ برطانیہ سے میری گفتگو، ملکہ برطانیہ سے میری گفتگو، ایسے دوست گفتگو ایک دفعہ ہوئی نا، 10 دفعہ تو میں سن چکا ہوں۔ یہ بات اللہ سے باتیں ہونا، اللہ سے ہم غلام ہونا، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ اور یہ کس کے ذریعے نصیب ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ دوسرا حفظاً لالفاظہ، حاجی بیضاوی فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت اور قرات کس لیے؟ پہلا تقرباً الی اللہ تعالی، اللہ پاک کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ دوسرا حفظاً لالفاظہ، قرآن پاک زبانوں سے جاری ہوتا ہے، سینے میں محفوظ ہوتا ہے، کانوں سے سنا جاتا ہے، اس کے الفاظ کی خود بخود حفاظت ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کتاب کے ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ کاغذ ہوتا تھا، کاغذ، گتا، پنسل، سیاہی، یہ کتاب کیا سواب ہے نا؟ آج کا کرو سی ڈی ہے، ڈی وی ڈی ہے، ڈسک ہے، یہ کتاب کیا سواب ہے؟
کتاب کے جتنے قلم، کاغذ، سی ڈی، مانیٹر، سب کچھ جتنے بھی اسباب ہیں یہ دنیا سے ختم ہو جائے، جس کے ذریعے کتاب وجود بھی آتی ہے اور جس کے ذریعے کتاب محفوظ رہتی ہے، یہ اسباب اگر دنیا سے ختم ہو جائیں تو کوئی کتاب دنیا میں باقی رہے گی کیوں جی؟ اور اگر یہ سارے ہی سمندر میں غرق ہو جائیں، قرآن کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ قرآن پاک کو فرق پڑتا ہے؟ یہ یہاں اس کیسٹ پر ہے، اس کیسٹ میں جہاں سے خود آپ نہ بھولنا چاہے تو کوئی وارث اس کو مٹانے والا نہیں، ڈیلیٹ کرنے والا نہیں، خود بھول جائے۔ یہ دنیا میں کتنی کیسٹوں پر ہے اس وقت یہ پاپوس اندازہ ہے؟ آپ کتنے ہوں گے؟ اپنے شہر کے کام گر نہیں سکتے، دنیا کے کہتے ہیں اندازہ ہے دنیا میں آپ کتنے؟ ایک امریکی ادارے نے کوئی 8-10 سال پہلے سروے کیا تھا کہ دنیا میں قرآن کے حافظ کتنے ہوں گے، تو انہوں نے 2 سال محنت کی، ویسے سروے بھی کرتے ہیں، ہماری طرح اندازہ نہیں لگاتے، سروے کرتے ہیں۔ 2 سال دنیا پہ محنت کی، ورک کیا اور 2 سال کے بعد رپورٹ دی کہ دنیا میں قرآن پاک کے حافظوں کی تعداد 13 ملین ہے۔ آج 60 سال پہلے 1 کروڑ 30 لاکھ، اگر اس وقت 1 کروڑ 30 لاکھ کی تو آج کتنے ہوں گے؟ 2 تو پکے ہیں، 2 تو کیا ہے؟ اور یہ حفظ الفاظ ہی۔ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، کراچی کہا گیا میں یونیورسٹی کو کچھ نوجوان میرے پاس آ گئے، کہنے کہ بھائی صاحب ہم بہت پریشان ہیں، میں بتاؤ، کہتے ہیں نیٹ پہ کام کرتے ہیں، یہ ویب سائٹ مختلف ہوتی ہیں، قرآن کے نام پہ کوئی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، قرآن میں گڑبڑ کر رہی ہے، 3-4 ویب سائٹس کے نام لکھو، القرآن، قرآن اسٹڈی بنی ہوئی ہزاروں ہوگی۔ ان کا کہ وہ ویب سائٹ ہم دیکھتے ہیں گڑبڑ کر رہے ہیں، کوئی لفظ بگاڑ رہے ہیں، کوئی جملہ بگاڑ رہے ہیں، صورتیں ہی نئی شامل کر دی۔ سورۃ الملوک انہوں نے مجھے پرنٹ دیا، میرے کو پڑھی ہوئی ہے، سورۃ الملوک، سورۃ الملک کی طرز پر سورۃ الملوک۔ میں کا سنر تھا، کہنے کا مولوی صاحب مجھے تو نہیں آ رہی ہے، کیا کر رہے ہیں، قرآن پاک بڑا غلط کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی یار کچھ نہیں ہوتا، تسلی رکھو، تسلی، قرآن پاک کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہتا مولوی صاحب مجھے 4 دن سے نیند نہیں آ رہی، یہ قرآن پاک سر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے، لیکن مجھے تسلی کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو سنو، یہ کتنی ویب سائٹ پہ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، 4 یا 5، 10 ہو جائے آپ، 20 ہو جائے، جملے بگاڑ دیں، لفظ بگاڑ دیں، آیتیں بگاڑ دیں، ترتیب بدل دیں، جو مرضی کر دیں۔ میں نے کہا سارے کام کو واچ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ 15 سال 16 سال کی عمر کا لڑکا جس نے قرآن پاک یاد کر لیا ہے اور یاد کرنے کے بعد 4-5 دفعہ سنا لیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ 15-16 سال کا لڑکا جس نے قرآن پاک یاد کرنے کے بعد 3-4 دفعہ سنا لیا ہے، اس کو بٹھا دو اسکرین کے سامنے، 3 باتوں کی گارنٹی میں دیتا ہوں، 3 بات پوری پکی گارنٹی کرتا ہوں۔ مجھے بتائے گا کہ یہ سورۃ قرآن کی ہے اور یہ نہیں ہے، بتا دے گا نہیں بتا دے گا؟ یہ آیت اس سورت کی ہے اور یہ بتا دے گا نہیں؟ یہ جملہ اس آیت کا ہے اور یہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ 15 سال کا لڑکا ہے جس نے قرآن پاک یاد کیا تھا، 4-5 دفعہ سنا لیا ہے۔ ہم حافظ ٹوٹا ٹوٹا حافظ میں بھی ہوں، ہم حافظوں کی زبان میں گزارا جس کی منظر گزارا کرتی ہے، یہ 3 باتیں بتا دے گا کہ نہیں بتا دے گا؟ تو 4 گھنٹے لگے، 2 گھنٹے لگے، 1.5 دن لگے، لیکن ایک دفعہ دیکھ کر یہ بتا دے گا کہ یہ سورۃ قرآن کی ہے اور یہ نہیں، یہ بھی بتا دے گا کہ یہ آیت اس سورت کی ہے اور یہ نہیں ہے، یہ بھی بتا دے گا کہ یہ جملہ اس آیت کا ہے اور یہ نہیں ہے۔ اس میں ایک لفظ کا ترجمہ نہیں جانتا، کچھ پتہ نہیں اس کا معنی، طوطے کے رٹا ہو۔
نہ بانا جانتا ہے، نہ مفہوم جانتا ہے، کچھ نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ اس کو یہ 15-16 سال کی عمر کا لڑکا اس کیٹیگری کا مل جاتا ہے، نہیں مل جاتا؟ تو مل جائے گا نہیں مل جائے گا؟ کہاں نہیں ملتا ہے؟ امریکہ میں نہیں ملتا، امریکہ میں نہیں ہے، ہانگ کانگ میں نہیں ہے، کہاں نہیں ہے؟ بلکہ جس کام کو واچ کرنے کے لیے 15 سال کا ایک بچہ کافی ہو، اس تیز پڑھنے کے بعد کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ہم کا پریشان ہو، کچھ نہیں ہوتا پڑھنے کا۔ حفظاً لألفاظہ، یہ پڑھنا، یہ لوگ کہتے ہیں یہ جھوم جھوم کے پڑھنے کا، جھوم جھوم کے پڑھنا، دہرانا، سنانا، سننا، اس نے قرآن پاک کی حفاظت کا ایسا مضبوط نیٹ ورک قائم رکھا ہے، قائم کیا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن پاک کی کسی آیت میں ایک حرف کا کمی بیشی نہیں، کسی کے بس کی بات، یہ سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، حفظاً لألفاظہ۔ اور تیسری بات قاضی بھائی سمجھتے ہیں، فہماً لمعانی، سمندر ہے یار، ایک آپ ایک دفعہ پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گی، دوسری دفعہ پڑھو گے اور نقطہ سمجھ میں آئے گا، تیسری دفعہ پڑھو گے اور نقطہ سمجھ میں آئے گا، چوتھی دفعہ اور نقطہ سمجھ میں آئے گا۔ آج تک لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، نقطہ نکالتے چلے آ رہے ہیں، اور قیامت تک نکالتے چلے جائیں گے، اس سمندر کے موتی کبھی ختم۔ 3 بڑے مقصد جان دیے، تقرب اللہ تعالی، قرآن پاک پڑھنے سے اللہ سے کنیکشن جڑتا ہے، حفظاً للفاظ، قرآن پاک پڑھنے سے الفاظ کی حفاظت ہوتی ہے، فہماً لمعانی ہے، جتنی دفعہ پڑھو گے کوئی نہ کوئی نیا نقطہ اللہ پاک کی طرف سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ بچوں نے قرآن پاک یاد کیا ہے، مکمل کیا ہے، اللہ پاک ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کے علم کی حفاظت فرمائے، اور ان کا پڑھنا ان کے تمام متعلقین کے لیے دنیا اور آخرت کی برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ علماء کرام، قرآن اعظام، ہمارے فاضل دوست موجود ہیں، آپ کو انشاءاللہ خاصی دیر تک مصروف رکھیں گے، اور میں اجازت چاہتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں اور استاد جی کو آگے سبق سنائیں۔ جن بچوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے، ان بچوں سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔